اجازت کے بغیر طے نہیں ہوتی۔ سرکار عبداللہ کا تاریخی جملہ، یہاں ایک جملہ اور یہ نبی کے ابا جان کہنے کہ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی اجازت کے بغیر طے نہیں ہوتے۔ آگے بڑھ کر کہوں گا پھر سنی جوانوں، تم فیس بک پر کیسے رشتے طے کر رہے ہو؟ ماں باپ کو دیکھا تم یوٹیوب پر بیٹھ کر کے کیسے رشتے طے کر رہے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ تم اپنی مرضی سے کالجوں میں جا کر کے رشتے کیسے طے کر رہے ہو؟ تم باغوں میں جا کر کے رشتے طے کیسے کر رہے ہو؟ پتہ چلا ماں باپ کو دھوکہ دے کے رشتے طے کرنے والوں، نبی کے ابا جان کے جوتے کی روشنی میں تم شریف نہیں ہو سکتے۔ اگر نبی کے بابا جان سے شرافت کی سند لینا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی تو اپنے رشتے میں شامل کرو، اپنے ماں باپ کو بھی تو راضی کرو۔ ایک بات بس کروں، یہ فرما دیا چلے گئے اور پھر آپ کو حیرت ہوگی، حضرت عبداللہ تھے بڑے خوبصورت، ان کا رشتہ لے جانے کی کہیں ضرورت پیش نہیں آئی۔ آپ کے یوپی میں کیا رسم رواج ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے مہاراشٹر میں یہ رسم ہے کہ لڑکی والے پہلے لڑکے والوں کے گھر نہیں آتے، بلکہ لڑکے والے بعد لے کر پہلے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا ہے، آپ کے یہاں کیا ہے مجھے نہیں پتا، آپ کے یہاں کا رواج کیا ہے؟ ایسا ہی ہے، مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ لڑکے والے پہلے لڑکی والوں کے گھر آتے ہیں، اس کے بعد بات آگے جاتی ہے۔ مگر یہ نور مصطفیٰ کا معجزہ تھا کہ حضرت آمنہ کے گھر حضرت عبداللہ کے گھر والوں کو جانا نہیں پڑا، بلکہ حضرت آمنہ کے گھر والے خود رشتہ لے کر چل کر حضرت عبداللہ کے گھر پہنچے ہیں۔ اور اس کے پیچھے واقعہ بھی سن لو، بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے۔ میلاد کی بات نہیں تو بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے۔ سرکار عبداللہ کو شکار کرنے کی عادت تھی، شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تھے، شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تھے، اور اتفاق سے حضرت وہاب حضور کے نانا ابا کو بھی شکار کرنے کی عادت تھی، وہ بھی شکار کے لیے جنگل میں گئے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے وہ جو آسمان میں ستارے ہیں جتنے دکھتے اتنے نہیں ہیں، بلکہ جتنے دکھتے اس سے بہت زیادہ ہیں۔ اور بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کے ابا کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں، بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی امی کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں، بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی پیدائش پر چمکتے ہیں۔ یہودیوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے یہ بات پتا کرنی تھی کہ نبی کے ابو جان پیدا ہو چکے ہیں، آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں، تو چند یہودی ملے مل کر کے مکہ آ کر کے رہنے لگے تھے، اور کیا چاہتے تھے؟ نبی کے ابا کی نشانی آسمانی کتابوں میں کیا ہے سب پڑھ کر آئے تھے، یعنی نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے نبی کے ابا کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی، نبی کی امی کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی، نبی کی پیدائش کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی، تو وہ سب پڑھ کر آئے تھے، پڑھے لکھے تھے، اسی لیے ان کو ملا جی کہہ رہا ہوں، برا مت ماننا، ان ملا جی لوگوں نے پڑھ کر آئے تھے، مکے میں رہتے تھے۔ پلان کیا تھا؟ نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے، ہم میں تو نہیں آئیں گے، یعنی یہودیوں میں نہیں آئیں گے، عیسائیوں میں نہیں آئیں گے، بلکہ کس میں آئیں گے؟ بنی اسرائیل میں نہیں آئیں گے، بنو اسماعیل میں آئیں گے۔ تو انہوں نے کیا پلان کیا؟ نبی کے ابا کا ہی مرڈر کر دو، نبی کے ابا کو ہی قتل کر دو، نبی کے ابا ہی مر جائیں گے تو نبی پیدا ہو سکیں گے؟ نہیں ہو سکیں گے۔ اس طرح وہ حضرت عبداللہ کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے کہ موقع پا کر کے قتل کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ میلاد نہیں ہوگا۔ یہودی ملوں کی سازش کیا تھی؟ میرے ذوق کے مطابق سنیں، کیا میلاد ہونے نہیں دیں گے۔ یہودی ملوں کی کیا سازش تھی؟ میلاد ہونے نہیں دیں گے۔ ملا کہہ رہا تھا میلاد ہونے نہیں دیں گے، اللہ کہہ رہا تھا ہم کروائیں گے۔ ملا کی نہیں چلی، اللہ کی چل رہی ہے۔ اگر آج بھی کوئی ملا کہتا ہے میلاد ہونے نہیں دیں گے تو ذرا دیکھو دل کا رشتہ کہاں سے جڑ رہا ہے، لیکن اس وقت بھی ملا کی نہیں چلی، آپ بھی ملا
گھیرا تو میں نے سوچا ارے یہ تو عبد المطلب کا بیٹا ہے، اگر میں اس کو یوں ہی پر شہید ہونے دیا، قتل ہونے دیا تو مکہ مجھے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گا، مکہ مجھے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گا۔ تو میں نے گھوڑے کو اپنی سواری کو ایڑ لگانا چاہیے کہ جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں، جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں، جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے گھوڑے کی لگام کھینچی، زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ میں نے سوچا تیر چلاؤں یا پتھر ماروں اور اس سے عبداللہ کو بچا لوں، تو میں کیا دیکھتا ہوں میرے ہاتھ کام نہیں کرتے، میرا جسم کام نہیں کرتا، گھوڑا نہیں آگے بڑھتا، جسم کام نہیں کرتا۔ میں نے سوچا چلا کر کے عبداللہ کو آگاہ کروں، عبداللہ ہوشیار، تم پہ قتل کے لیے کچھ گنڈے آتے ہیں، لیکن جیسی آواز نکالنا چاہی تو آواز بھی نہیں نکلی۔ مطلب کیا، نہ سواری آگے بڑھتی ہے، نہ ہاتھ کام کرتا ہے، نہ آواز نکلتی ہے۔ مطلب قدرت ابھی بتانا چاہتی ہے کہ کچھ دیکھ لے عبدالوہاب، عبدالوہاب وہاں کچھ دیکھ لے، وہاں کچھ دیکھ لے۔ اللہ اکبر، نہ سواری آگے بڑھی، نہ ہاتھوں نے کام کیا، نہ زبان نے کام کیا۔ کہتے میں نے کیا منظر دیکھا، جیسے یہودی عبداللہ کی طرف آگے بڑھے، اچانک کچھ شیر نمودار ہوئے، انہوں نے یہودیوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ مگر یہ دیکھ کر حیران رہا، ارے شیر تو سب کو پھاڑتا ہے، یہودیوں کو پھاڑ رہا ہے، لیکن عبداللہ کا اکرام کر کے پچھلے پیر واپس جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی دن سے میرے دل میں عبداللہ کے لیے عشق پیدا ہو گیا۔ عبداللہ کوئی معمولی لڑکا نہیں، انسان نہیں، جوان نہیں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں جب میں واپس پہنچا تو میرے دل میں عبداللہ کی محبت تھی۔ گھر نہیں گیا، گھر جانے کی بجائے سیدھے عبد المطلب کے پاس چل گیا۔ او میرے بھائی عبد المطلب، عبداللہ جوان ہو گئے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ عبد المطلب نے کہا کرنا چاہتے ہیں بھائی، لیکن کوئی ایسا رشتہ مناسب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عبداللہ کے لیے۔ تو میں نے کہا میری بیٹی آمنہ ہے نا، میری بیٹی آمنہ ہے نا، خود سے رشتہ آیا۔ تو پھر آمنہ بھی مشہور تھی طیبہ اور طاہرہ لقب کے ساتھ، بس اتنا کہنا تھا، دونوں میں رشتہ طے ہو گیا۔ اور جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں، جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں اور مینا کے میدان میں میرے نبی کے ابا جان کا نکاح ہوا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت عبد المطلب نے 100 بکریاں ذبح کی اور دعوت ولیمہ فرمائی۔ یہ ولیمے کی دعوت ہے، مینا کے میدان میں دعوت ہو رہی ہے۔ میں سوچنے لگا آقی کے میدان میں نکاح اور دعوت کی وجہ، تو میں نے سوچا جب جگہ گاؤں میں شہر میں کم پڑتی ہے تو میدانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو یہ نکاح میدان میں اس لیے ہوا کہ وہ چند لوگوں کو لے کر کے غریب شریف کی طرح نکاح نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ وہ خاندان تو بڑا مالدار خاندان، وہ خاندان تو بڑا مالدار خاندان تھا، اس لیے 100 بکریاں، آج کھیری میں بھی جلدی سے 100 بکریاں کوئی ذبح نہیں کرتا ہوگا۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نبی کے ابا جان کے ولیمے میں تقریباً 100 بکریاں ذبح کی گئی، اور اونٹوں کی تعداد الگ ہے، یہ عنوان بھی الگ ہے۔ البتہ سن لو، جمعرات کا دن ہے، رجب کا مہینہ ہے، اور حضور کے ابا جان کا نکاح حضور کی امی جان کے ساتھ ہوتا ہے، اور شب جمعہ میں، یعنی آج بھی شب جمعہ ہے، سبحان اللہ، شب جمعہ میں نبی کے ابا جان کی پہلی ملاقات نبی کی امی جان سے ہوتی ہے، اور اسی شب میں پہلی ہی رات میں نور مصطفی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمنہ کے شکم میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، امام احمد ابن حنبل نے لکھا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا، علامہ جامی نے لکھا، سرکار غوث اعظم نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، اسی طریقے سے میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا کہ شب جمعہ میں نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر شکم آمنہ میں آیا، اس وجہ سے شب جمعہ شب قدر سے افضل ہو گئی، شب جمعہ شب قدر سے افضل ہو گئی۔ اور میرے امام نے تو مزید بڑی بات فرمائی، فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں شب جمعہ میں جو نعمت نور مصطفیٰ کی نصیب ہوئی اب قیامت تک کس کو نصیب ہو سکتی ہے؟ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شب قدر میں جبریل آ رہے ہیں اور شب جمعہ میں نور اب ذرا جلدی جلدی سن لیں، اصل عنوان کی طرف آتے ہیں۔ اب سیدہ طیبہ طاہرہ سرکار آمنہ فرماتی ہے میں ماں بننے والی تھی، مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی، عمر بھی اتنی کم تھی، 15-16
سال کی عمر تھی. کہتی کہ میں ماں بننے والی ہوں, کچھ خبر نہیں تھی. کیوں حیا کے پردے میں, سن لو, حیا کے پردے میں کیونکہ جب عورتیں ماں بننے والی ہوتی ہیں, متلیاں آتی ہیں, الٹیاں کرتی ہے, بوجھ محسوس ہوتا ہے, تکلیفیں ہوتی ہے. سرکار آمنہ کہتی ہے مگر جب میرے شکم میں میرا بچہ آیا, نہ کوئی متلی ہے, نہ کوئی الٹی ہے, نہ کوئی بوجھ ہے. اے سرکار آمنہ کیوں بوجھ ہوگا؟ جو سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے, وہ ماں باپ کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ سرکار آمنہ کہتی ہے مجھے پتا کیسے چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں. جمعہ کی صبح اٹھی اور جب میں چلتی ہوں تو مکے کی سخت کنکریاں میرے پیروں کے نیچے موم کی طرح نرم ہو گئی. مکے کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے, یہاں تک کہ درختوں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کہتی ہے سرکار آمنہ مجھے ڈر لگنے لگا, مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کیا. ایسے میں شام دن بھر پریشان رہی, شام کو اپنے بستر پہ لیٹ گئی, ستارے میرے سر کے قریب آتے تھے, آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. زمانے میں آئے بہت آنے والے, کوئی تجھ سے آیا نہ ہو آنے والے, سراج منیرا لقب پانے والے, چمک تجھ سے باتیں سب آنے والے. میرا دل بھی چمکا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عصمت مصطفیٰ. سب کی جینتیاں منائی جا رہی ہے, کوئی جینتی بیان تو کر کے بتائے. سب کی پیدائش میں بیان کرے جیسے ہم بیان کرتے. اسی لیے یار لوگوں نے نبی کی امی کو بھی کافر کہا اور نبی کے ابا کو بھی کافر کہا تاکہ نبی کی شان بیان نہ ہو سکے. میں نے کہا کم سے کم اتنی تو شرم کر ملا, نبی نے تجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان ہونے کا ٹائٹل دیا, تو نے یہی صلہ دیا کہ تو نبی کے ابا کو بھی کافر کہہ گیا, تو نبی کی امی کو بھی کافر کہہ گیا. بلکہ ہم سے سن, ہم تو یہ کہتے ہیں اگر ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے, اور ماں خیر نہیں بلکہ ام الخیر ہو اور باپ ابو صالح ہو تو پھر بیٹا ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے. جب سرداران ولی پیدا کرنا ہو تو اتنے اچھے ماں باپ تلاش کیے جاتے ہیں اور اتنے اچھے ماں باپ منتخب کیے جاتے ہیں. ولی پیدا کرنا, ولی کا سردار, تو جب نبیوں کا سردار پیدا کرنا ہوگا تو پھر انتخاب ولیوں کے سردار کا بابا اگر سیب اجازت کے بغیر کھا لے تو برسوں اس کا محنت آنا چکاتا ہے. جب ولیوں کے سردار کا بابا ایسا ہوگا تو نبیوں کے سردار کے بابا کی شان کا ہے. یہ تو بات ہے نا. لیکن میں ایک بات کر سکتا ہوں, میں پہلے بات پڑھ لوں, آگے پڑھ لوں, بات توجہ کریں. حضرت سرکار یا آمنہ فرماتی ہیں, کیا آمنہ سرکار میرے شکم میں وہ آ, ستارے میرے سر پہ آتے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. میں بستر پہ گر گئی, مجھ پہ جادو تو نہیں ہوا, آنکھیں بند کر لی ڈر کے مارے, سوتے جاگتے کی کیفیت میں تھی. میں نے دیکھا عبد المطلب کے چہرے سے ملتا جلتا ایک بزرگ آیا اور وہ بہت خوبصورت تھا. اس نے کہا آمنہ بیٹی گھبرا مت, تجھ پہ جادو نہیں ہوا بلکہ تیرے شکم میں نبیوں کا سلطان آیا. سبحان اللہ. لیکن آپ اس لیے کہ نبیوں کا سلطان آیا, نبیوں کا سلطان آیا. تو اور کہنے لگا اگر بیٹی یہ نہ ہوتا جو تیرا بیٹا آنے والا ہے تو اللہ نہ آدم کو پیدا کرتا نہ خلیل ابراہیم کو پیدا کرتا. تیرے بیٹے کے سب کے ابراہیم و خلیل پیدا ہوتے ہیں, آدم و ابراہیم پیدا ہوئے. میں نے پوچھی بزرگ آپ کون ہیں جو اتنی بڑی بشارت لے کر آئے؟ کہا مجھے ہی ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں, میں آج تجھے مبارکباد دے رہا ہوں. ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے اگر بڑھ سکا تو توجہ. حضرت آمنہ ان کی زندگی میں صرف اتنا لکھا ہے کہ وہ بہت بڑی شاعرہ تھی. حضور کی سب سے پہلی نعت تھی, 3 لوگوں نے بیان کیا. جیسے حضور پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب نے بیان کی, حضور 6 سال کے ہوئے حضرت آمنہ نے نعت بیان کی, اور جب 6 سال سے کچھ زیادہ کی عمر ہوئی تو حضرت ابو طالب نے ان کی نعت بیان کی. 3 لوگوں نے, حضور کے گھر والے پہلے نعت بیان کی. شاعرہ تھی, طیب و طاہرہ کہلاتی تھی,
اور 20 سے 21 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب دھیان دیں، توجہ آپ کی بہت نازک مقام پہ گفتگو کی، توجہ بہت نازک مقام پہ گفتگو آ گئی، توجہ۔ اگر آپ بات کر لیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جب اسٹیج والے بھی بات کریں اور نیچے والے بھی بات کریں تو مناظرہ ہوتا ہے، تقریر نہیں ہوتی، ٹھیک؟ اور ویسے میں کوئی مقرر نہیں، نیچے اوپر والے دونوں بولو گے تو مناظرہ ہوگا۔ آواز نہیں آ رہی گی؟ آواز آ رہی؟ آواز پھر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے جی؟ آواز نہیں آ رہی، دیکھ لے بھیا مائک والا بھیا، دیکھ باہر کا ہوگا۔ اچھا بس ہو جائے ہوگا، شروع ہو جائے گا بھائی۔ مائک بگڑے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، انسان کے بگڑنے سے جتنا نقصان ہوتا ہے۔ ایک مائک کیا بگڑا اتنے لوگ بے چین ہو گئے، انسان بگڑے تو نظام کائنات کتنا بے چین ہوا ہوگا۔ توجہ فرمائے، عرض کروں بات آ رہی ہے بابا؟ اگر آ رہی تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دیں، آ رہی ہے؟ آ رہی؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں نبی اور آل نبی۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ توجہ آپ کی، توجہ، طیباتی طاہراتی یہ ثبوت ملتا ہے۔ 21-20 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی، شاعرات ان کے شعر بھی ملتے ہیں ان کے شوہر کی شان میں، ان کے شہزادے کی شان میں، بلکہ شہزادے کی شان میں تو یہ شعر ہے جس کا مفہوم بیان کر امام قسطلانی نے بھی اس کو لکھا ہے اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے۔ توجہ فرما دیں آپ، توجہ کریں، توجہ ہے سب کی۔ آپ بات کرتے ہیں تو میرے ذہن سے مضمون نکلتا ہے کیونکہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے آپ جتنی توجہ دیتے ادھر سے اتنا ہی نکلتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے سب کی، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں آپ، عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ توجہ آپ سب کی، توجہ فرمائے۔ طیبہ تھی، طاہرہ تھی، شاعرہ تھی، بہت سمجھدار، بڑی پاک دامن تھی۔ حضور کی شان میں شعر اس وقت کہ جب حضور 6 سال کے تھے، مقام ابا میں جب آخری ہچکیاں لے رہی تھی، اس وقت آپ نے کہے اللہ اکبر فرماتی ہے میرا بیٹا کبھی بتوں کی مدد نہیں کر سکتا، میرا بیٹا کبھی بتوں کا پرچار نہیں کر سکتا، میرا بیٹا نہ بتوں کی مدد کر سکتا ہے نہ بتوں کا پرچار کر سکتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ اور فرماتی ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اللہ اکبر فرماتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، آنے والے دنیا سے چلے جائیں گے۔ کہتی ہے مگر میرا ذکر کبھی بند نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ میرا ذکر جاری رہے گا، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس میرے بیٹے کے ذریعے سے دنیا میرا ذکر ہمیشہ کرتی رہے گی۔ یہ سرکار آمنہ ہے، اے سرکار آمنہ بوا کی برکات۔ اس محفل میں بھی توجہ کر دے، آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ارے کسی کی ماں کا ذکر اتنی شان سے نہیں ہوتا جتنا ذکر آپ کا شان سے ہوتا ہے۔ کسی کا بیٹا قاس ہے، کسی کا بیٹا قطب ہے، کسی کا بیٹا کلندر ہے، کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کلیمت اللہ ہے، کہاں تیرا ہی مولا حبیب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کا ذکر ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ ہوگا، لیکن سیدہ آمنہ کی پوری زندگی ہمیں نہیں ملتی۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب سرکار آمنہ کو پہچاننا ہے، میں جاؤں کہاں؟ خوبصورتی مجھے نہیں معلوم، لوگوں نے بس اتنا کہا کہ بہت خوبصورت تھی۔ اب بہت نازک مقام پہ گفتگو آ گئی، امتحان میں نہیں رکھوں گا، لیکن عاشقوں کی طرح سنو گے تو بات بڑھے گی ورنہ بات پوری ہوگی۔ میلاد بیان ہو رہا ہے، خوبصورتی مجھے نہیں معلوم، پرفیکٹ میں بیان نہیں کر سکتا، امتحان ایسا ہے۔ سخاوت کوئی پوچھے میں نہیں بول پاؤں گا، اتنا معلوم ہے کہ سخی بہت تھی، چلتی کیسے تھی میں نہیں بول پاؤں گا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ طاہرہ تھی، طیبہ تھی۔ پھر میں نے سوچا یا رسول اللہ آپ کے دروازے سے تو کوئی خالی نہیں جاتا ہے، آپ نے اپنی امی کا کردار واضح طور پہ آپ نے بھی بیان نہیں کیا، پھر ہم آپ کی امی کا ذکر کیسے کریں جب کہ آپ کی امی کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کی امی کہہ رہی کہ میرا ذکر ہمیشہ ہوگا، تو ذکر تو اس کا ہمیشہ ہوگا نا۔
جس کا حسن معلوم ہو، جس کا کردار معلوم ہو، جس کی سخاوت معلوم ہو، جس کا انداز زندگی معلوم ہو، جن کی تہارت معلوم ہو، جن کے چہرے کا عالم معلوم ہو، جن کی پرہیزگاری معلوم ہو، جن کی عبادتوں کا شوق معلوم ہو، ذوق معلوم ہو، ہم کیسے ذکر کریں؟ یہ نبی ہے، نبی اور صرف میرا نبی ہے۔ حضور نے فرمایا، توجہ، حضور نے فرمایا میری بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے وہ ابیہا ہے۔ توجہ، میری بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے، ان کے الگ الگ القاب ہیں، وہ طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، راقیہ ہیں، ساجدہ ہیں، نقیہ ہیں، تقیہ ہیں، زکیہ ہیں، ابیہا بھی ہے۔ تو ابیہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل منبر کے میں اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کچھ سمجھ میں آئے تو دعا کر دیتے ہیں، دعا دینا۔ بات اس موڑ پر جا رہی ہے، سرکار نے صرف اپنے چوتھے نمبر کی بیٹی کے لیے حضرت زینب بنت محمد کے لیے کا ابیہا، کلثوم کے لیے کا ابیہا، رقیہ کے لیے کا ابیہا، یہ بھی حضور کی شہزادی کے لیے ایک ہی کے لیے کہا، کیا میری فاطمہ ابیہا ہے۔ اور ابیہا عربی میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب اور علماء سے پوچھے، ابیہا کا مطلب ہوتا ہے ماں جیسی۔ ابیہا کا مطلب ہوتا ہے، توجہ توجہ، ابیہا کا مطلب ہوتا ہے ماں جیسی، ماں جیسی، ماں جیسی۔ اگر قبول ہو رہا ہے تو پھر بقی سے اور ابا سے اب توجہ اللہ کرے ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائے، کھیری اور گرد نواز سے آنے والوں، لوگ کہہ رہے نبی کی اماں کا کردار نہیں پتا ہمیں۔ رسول اللہ ایک جملے میں کردار بیان کر رہے، فاطمہ ابیہا ہے، فاطمہ میری ماں جیسی ہے، میری ماں جیسی ہے۔ مطلب کیا؟ لوگوں تم نے آمینہ کو نہیں دیکھا، لیکن فاطمہ ماں جیسی ہے۔ اب آمینہ کا حسن دیکھنا ہے تو حسن فاطمہ دیکھ لو، آمینہ کی سخاوت دیکھنا ہے، سخاوت فاطمہ دیکھ لو، آمینہ کا چلنا دیکھنا ہے، فاطمہ کا چلنا دیکھ لو، آمینہ کا بولنا دیکھنا ہے، فاطمہ کا بولنا دیکھ لو۔ لیکن فاطمہ بھی تو پردے میں رہتی ہے یا رسول اللہ، ہمیں کیسے پتا چلے کہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، ہم سب کی اپنی جان ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، نبی جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حسن میں اگر کوئی نبی کے مشابہ تھی تو ایک ہستی جسے دنیا فاطمہ بنت محمد کی نبی کی سخاوت ان کی نبی کی سخاوت کی طرح وہ سخی تھی، نبی کی عدالت کی طرح ان کی عدالت تھی، نبی کے چلنے کی طرح ان کا چلنا تھا، نبی کے بولنے کی طرح ان کا بولنا تھا۔ سمجھ میں آیا آمینہ کیسی تھی؟ زہرا کو دیکھو، سیدہ آمینہ کو سمجھو، فاطمہ تو زہرا کو سمجھنا ہے، رسول اللہ کا کردار دیکھو، سیدہ فاطمہ کو۔ ایک بات آئی گئی سیدہ کی، بس کرو سیدہ کیا آیا سبحان اللہ۔ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، چاروں میں سب سے آخر میں سیدہ آئی ہے دنیا آخر میں۔ اور کردار کیا ہے؟ کردار ایک مرتبہ میرے کسی دوستوں نے مجھ سے پوچھا، برا مت ماننا، کسی کو گالی نہیں دے رہا، بتانے آیا ہوں، اور وقت بھی اب ہو رہا ہے، قریب قریب ختم ہونے کو ہے، توجہ کریں۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا، سید یہ بتا کہ ہم سنی بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ میں کہا بہت کرتے ہیں۔ رابسی بھی اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں، دونوں محبت کی بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ محبت کرتے، وہ محبت کی بات کرتے ہیں، دونوں کی محبت میں فرق کیا ہے؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو سیدہ کا ذکر آیا، توجہ کر لینا۔ میرے دوست نے کہا سید یہ بتا، سنی بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، رابسی اہل بیت سے محبت کی بات کرتے، دونوں کی محبت میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے، ہم محبت کرتے ہیں لیکن اس محبت میں ہم بے ادبی نہیں کرتے اہل بیت کی۔ لیکن رابسی کیا کرتا ہے؟ اس کو کسی سے دشمنی ہے، اس دشمنی کے چکر میں وہ محبت کے پردے میں بھی اہل بیت کی بے ادبی کرتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ میں نے کہا بالکل ایسے ہی جیسے کسی کا سامنے گھر ہو اور خود کا کانچ کا مکان ہو، اور سامنے والے سے دشمنی اس کو پتھر مار رہا تھا، تو کانچ کے مکان میں بیٹھ کر جب کسی کے گھر پہ پتھر مارے گا تو اس کا گھر ٹوٹے نہ ٹوٹے لیکن خود کا گھر ضرور ٹوٹ جائے گا۔ تو بولے مطلب سمجھے نہیں۔ میں نے کہا رابسی کیا کرتا ہے؟ صحابہ کی دشمنی کی وجہ سے
اہل بیت کی جب وہ محبت کی بات کرتا ہے تو وہ اہل بیت کی بھی گستاخی کرتا ہے. لابسی سے بڑا گستاخ اہل بیت دنیا میں کوئی نہیں ہے. کھیری والوں سمجھنا بہت خاص بات آ رہی ہے. توجہ کرنا سیدہ کا ذکر ہے عنوان کہتا ہے اب میلاد کے ساتھ آپ توجہ کرنا. لابسی کے اہل بیت بیان کرنے میں اور سنی کے اہل بیت بیان کرنے میں فرق کیا ہے؟ وہ بیان کرتے وقت گستاخی بھی کر رہا ہے اور ہم بیان بھی کرنے محبت بھی کرنے اور بے ادبی کوئی ثابت نہیں کر سکتا. توجہ نوجوانوں کی خاص مثال کے طور پہ رابشی جب سیدہ فاطمہ بیان کرتا ہے جو بھی رابشی کسی کا نام ہمیں نہیں پتا لیکن توجہ تو وہ کیا کہتا ہے جب رسول اللہ کا وصال ہوا جب حضور کا توجہ آپ بات پوری کر دوں ختم کر دوں بات کھیری والوں 7 سال کے بعد ہے وہ ختم کر دوں اگر سننا چاہتے ہیں تو بتائیں سننا چاہ رہے اب آپ کوئی بات کو نہیں کرے گا بہت نازک بات ہو رہی ہے نا اسی لیے توجہ رابسی جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ الزہرا بار بار دربار میں گئی دربار میں گئی کا فدق دو دربار میں گئی. یہ رابسی کا بیان ہے کلپیں بھی ہیں کتابیں بھی یہ سب ہے. وہ کہہ رہا ہے کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے. فرق دیکھو توجہ کرنا فرق دیکھو. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دربار میں گئی لکھیم پور کھیری والوں ذرا مجھے بتاؤ اگر آپ کے کھیری میں کسی کے ابا کا انتقال ہو اور دوسرے ہی دن سے بیٹی اپنے بھائیوں کے پاس آئے اور آ کر کے میرا حصہ دو تو بولو لوگ کیا کہیں گے تجھے باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے ظالم. کیا کہیں گے تجھے باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے کیا تو باپ کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی تو بولو توہین ہے کہ نہیں ہے معاذ اللہ ملانے کے لیے سمجھانے کے لیے بولو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بیٹی اگر باپ کا حصہ مانگے تو لوگ یہ کہیں گے تو باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے اور تو اسی کا انتظار کر رہی تھی. اور یہ ظالم رابشی سیدہ کے لیے کہتا ہے کیا میرا حصہ دو کہہ رہی تھی بار بار دربار آ رہی تھی. یہ رابشی ہے جو صدیق اکبر کی دشمنی میں سیدہ فاطمہ کے کردار پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے اور جو سیدہ کی توہین کرے سیدہ فاطمہ کی گستاخی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ نبی کی نالین کی گستاخی میں وہ کافر ہو جاتے ہیں. تو فاطمہ کو بلائے رسول حضور کے دل کا ٹکڑا ہے ان کی گستاخی میں کافر کیوں نہ ہو. ارے میرے مسلک میں تو سنیوں کی یہ ہے اگر کوئی سید کی توہین کا حیثیت سید کر دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. تو جو سیدہ کی کرے جب سید کی گستاخی کافر بنا دیتی ہے تو سیدہ کی گستاخی کا کیا ہوگا. یہ میرا ایک سنت کا مسلک ہے. رابسی سیدہ کی توہین کر رہا ہے صدیق اکبر کے بخش میں صدیق اکبر کی عداوت میں. اب ہم سے سن ہم کس طرح سیدہ کو جانتے ہیں. ارے نادان تو کہتے دربار میں گئی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس دن حضور کا وصال ہوا ہے اس کے بعد سے قبر میں جانے تک سیدہ کی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہیں ہوئے. ارے جو فاطمہ جملے پہ توجہ کرنا جو فاطمہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں خدا کے دربار میں نہ جاتی ہو گھر میں نماز پڑھتی ہو جو نماز پڑھنے کے لیے خدا کے دربار میں مسجد میں نہ جاتی ہو گھر میں نماز پڑھتی ہو جب نماز کے لیے مسجد نہیں جاتی خدا کے دربار میں تو دنیا ماننے کے لیے کسی کے دربار میں کیسے جا سکتی ہے. نعرہ تکبیر. ایک بات اور اگر تجھے غرور علم پر تو آپ بیٹھ کے بات کر دربار ثابت کر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تو نے دربار ثابت کر دیا آج کے بعد تقریر کرنا بند کر دوں گا اپنے غلامی لکھ دوں گا کیونکہ وہاں کوئی دربار تھا ہی نہیں. ایک مسجد نبی کی سارے فیصلے وہاں ہوتے تھے وہ دربار نہیں گئی. اب تیرے عقیدے میں فاطمہ بار گھر سے نکل کر فدق ماننے جا رہی ہے. میرے عقیدے میں جو مسجد نہ جائے
وہ ہے جس کے سر کے دوپٹے کو، توجہ، سیدہ تو نہیں ہے، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نہ دیکھے، جسے چاند و سیدہ نہیں، سر کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اندازہ کریں، اب بتاؤ آپ سے زیادہ عزت بیان کر رہا ہے اہل بیت کی یا سنی عزت بیان کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ بتائیں، وہ تو گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے اس کی بیان کرنے سے، اور ہمارے یہاں جس کا آنچل نہ دیکھا ماؤ محل نے اس ردائے نزاکت پہ لاکھ سلام۔ اسی میں بات مکمل نہیں ہوئی، بلکہ میرے امام کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ اس شعر سنیوں کو سبحان اللہ میں نہیں کہوں گا، صرف کھیری والوں کے اور مکتوب کھیری کے دیوانوں کے اس پر چھوڑتا ہوں کہ سیدہ کے نام پہ کون کون چپ ہے، کون کون بول رہا ہے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کھیری والوں کیا پتا چلا، کیا پتا چلا، کیا پتا چلا؟ اس شعر کا مطلب سمجھے۔ آج کل کچھ بدبخت کہتے ہیں سنی اہل بیت بیان نہیں کرتے، میں نے کہا جتنا سنی بیان کر چکے ہیں کسی کا باپ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اصلی نام لینے کی ہمت ہی نہیں کی۔ توجہ، پوری حیات رسول اٹھا لے، میں نے جتنا پڑھا ہے نام فاطمہ کے ساتھ انہوں نے فضیلت بیان نہیں کی، جہاں جہاں بھی بیان کیا القاب کے ساتھ بیان کیا، صرف ان کے لقب کے ساتھ شان بیان کی۔ ارے سنی تو اصلی نام لینے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ سنیوں کا عادت ہے، یہ امام اہل سنت کا عادت ہے۔ دیکھو میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ مولا بلبل رحمت زہرا، یہاں بھی زہرا کا نام نہیں دیا، پھر سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اسی طرح آگے بڑھوں گا، لیکن توجہ آپ سن رہے بہت اچھا، تو ہمت ہو رہی ہے، کروں کیا مطلب وہ اس شعر کا؟ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کھیری والوں توجہ کرنا، یوں بیان کرتے ہیں سنی، یوں بیان کرتے ہیں سنی، یوں بیان کرتے ہیں سنی، یوں بیان کرتے ہیں سنی۔ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ علماء فقہاء محدثین صوفیہ بیان کریں گے تو بہت بڑا بیان کریں گے، میں طالب علم کو جو سمجھا اعلیٰ حضرت کے شعر کو مطلب کیا، جان احمد کا مطلب کیا؟ احمد نام ہے آسمانوں میں میرے نبی کا، اور نام ہے زمین پر محمد، اور نبی کی جان، جان احمد کا مطلب نبی کی جان، نبی کی جان کی راحت کون؟ نبی کی جان کی راحت کون؟ سیدہ کائنات حسنین پاک کی امی۔ مطلب کیا ہوا؟ سمجھے؟ سمجھ میں آیا کچھ؟ چپ نہیں رہو گے، جس دن سمجھ جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے آدم بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، آدم کو سکون مل جاتا ہے۔ نوح بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، نوح کو سکون مل جاتا ہے۔ یونس بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ اسماعیل بے چین ہوتے ہیں چھری کے نیچے، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ ابراہیم آگ میں بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ عیسیٰ بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں،
جب نبی بے قرار ہوتے ہیں تو حسنین کی امی فاطمہ الزہرا سے چین پاتے ہیں. فاطمہ الزہرا کو کوئی جڑا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. جان احمد کی راہ پر اور ایک اور مقام پہ سیدہ کا ذکر کیا، وہاں بھی نام نہیں لیا. ابھی لوگ میں خبر نہیں ہے، ابھی غوث پاک کے خزانے میں خبر ہے. یہ تراویح نہیں ہے پیارے کہ محدود تیرے پاک پڑھنا پڑے گا. غوث پاک کا خزانہ ہے. ابھی لوگ میں ٹائم نہیں ہے، اتنی جلدی نہیں ہے، ابھی وقت پر صبر کریں. میرے امام کہتے ہیں سیدہ کی شان کیا؟ سن لیں. نور